السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ مختصراً کی صلاۃ کے بعد ذیوقار سامعین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، تو آج بیان کریں گے وطن سے محبت کا اسلام میں تصور۔ نمبر 1، وطن سے محبت قرآن کی روشنی میں بیان کریں گے، اور وطن سے محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے، اور پھر اسی طرح وطن سے محبت کے عملی تقاضے، یعنی حب الوطنی کے عملی تقاضے کیا کیا ہے، وقت ملے تو وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اگر اس سے پہلے وقت مکمل ہوا تو انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو پھر اگلے کسی خطبے میں وہ بیان کریں گے۔ برادران اسلام، صرف انسان ہی کیا، حیوان بھی جس سرزمین میں پیدا ہوتا ہے اس سے محبت و انس اس کی فطرت میں ہوتی ہے۔ چرند پرند درند حتیٰ کہ چونٹی جیسی
چھوٹی بڑی کسی چیز کو لے لیجئے، ہر ایک کے دل میں اپنے مسکن یعنی رہنے کی جگہ اور وطن سے بے پناہ انس ہوتا ہے۔ ہر جاندار صبح سویرے اٹھ کر روزی پانی کی تلاش میں زمین میں گھوم پھر کر شام ڈھلتے ہی اپنے ٹھکانے پر واپس آ جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ ان بے عقل حیوانات کو کس نے بتایا کہ ان کا ایک گھر ہے، ماں باپ ہے، اولاد ہے، خاندان ہے، اپنے گھر کے در و دیوار، زمین اور ماحول سے صرف حضرت انسان کو ہی نہیں بلکہ حیوانات کو بھی محبت ہوتی ہے، حتیٰ کہ زمین پر رینگنے والی چونٹیاں وہ بھی اپنے گھروں سے محبت کرتی ہیں۔ تو جیسے غیر شعور جانوروں کو بھی اپنی زمین کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر انسان بھی جہاں رہتا ہے اسے اس زمین، اس ملک اور اس وطن کے ساتھ الفت ہو جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے ہاں افراد و تفرید پایا جاتا ہے، یعنی کچھ لوگ تو بالکل ہی وطن سے محبت کو جائز قرار نہیں دیتے کہ وطن سے محبت یہ اسلام میں منع ہے، اس طرح وہ کہتے ہیں یا کہتے ہیں یہ شرک ہے اور اس کو بالکل ہی نہیں مانتے۔ یہ تو اس وقت جب اس کو اپنے حد سے بڑھایا جائے تب تو منع ہے، لیکن اگر حدود کے اندر وطن سے محبت ہو تو پھر جائز ہے۔ اچھا، کچھ لوگ سب سے بڑھ کر وطن کی محبت کو لیتے ہیں، وہ اگر کتاب بھی لکھے تو اپنی کتابوں کا اس طرح نام رکھ دیتے ہیں جیسا کہ سب سے پہلے پاکستان وغیرہ۔ تو کچھ لوگوں کو وطن سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اتنی محبت کہ وہ حد سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں جو کہ منع ہے، اور کچھ لوگ اس کو بالکل ہی ناجائز تصور کرتے ہیں اور کبھی اس کو شرک کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں قسم کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں، بلکہ جو درمیانی حالت میں ہوتے ہیں، جو اعتدال والے راستے کو اپناتے ہیں، تو اعتدال والے ہی ٹھیک ہے۔ آج ہم وہ اعتدال والا راستہ بتائیں گے اور بتائیں گے کہ وطن کے ساتھ محبت کرنا کیسا عمل ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور کیا وطن سے محبت کرنا مسنون عمل ہے کہ نہیں، اور ہمارا وطن سے محبت کرنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، ذی وقار سامعین، قرآن کریم فرقان حمید میں اور سنت مقدسہ میں اس حقیقت کو شرح و بسط سے بیان کیا گیا ہے کہ آزاد وطن ملنے پر شکر الہی کی ترغیب۔ پیارے بھائیوں، انسان کو ہر حال میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے، مگر رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں بطور خاص لوگوں کو وطن ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ وطن سے محبت بالکل منع ہے، بالکل جائز نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں کہتے۔ یہ تو ایک فطری چیز ہے، میں نے بتایا کہ حتیٰ کہ حیوانات کو بھی
اپنے مکانات سے جہاں جہاں وہ رہتے ہیں ان جگہوں سے محبت ہوتی ہے۔ یہ تو ایک فطری چیز ہے اور یہ انسان کے دل میں بھی ہوتی ہے۔ اور جہاں انسان کو ایک ایسی جگہ ملے جس ملک میں، جس شہر میں، جس وطن میں کہ وہاں وہ امن سے رہ سکے اور اللہ کی عبادت کر سکے، تو انسان کو اس جگہ ملنے پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایک وہ حالت یاد رکھو کہ جب تم مکے میں تھے، بالکل قلیل تعداد میں تھے اور تم کمزور تھے اور تمہیں دبایا جاتا تھا، تم پر ظلم کیا جاتا تھا۔ اور پھر دوسری حالت وہ تھی کہ جب تم مدینے میں آئے تو تمہیں آزادی ملی، تم اپنی آزادی سے اللہ کی عبادت کر سکتے تھے۔ تو ان دونوں حالتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں تمہیں آزادی سے اللہ کا حکم پر عمل کرنا آسان ہو، اس جگہ پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ، اور یاد کرو جب تھے تم قلیل یعنی تعداد میں کم تھے، مستضعفون فی الارض، اور تمہیں زمین میں کمزور بنا دیا جاتا تھا، یعنی تم کمزور تھے اور تمہیں دبایا جاتا تھا، اور اتنے کمزور تھے تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہاری یہ حالت تھی کہ جو دیگر لوگ تھے، جو مشرکین تھے، وہ تم پر غالب تھے اور تم ہمیشہ اس ڈر میں ہوا کرتے تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ تمہیں لوگ کہیں اچک نہ لے جائے، تمہیں اغوا نہ کر لے، تم پر ظلم و ستم نہ کر لے، تمہیں شہید نہ کرے۔ تو تمہاری یہ حالت تھی مکے میں، تو اللہ فرماتا ہے فآواکم، بس اللہ نے تمہیں جگہ دی، یعنی مدینے میں اللہ نے تمہیں جگہ دی، مدینے میں اللہ نے تمہیں ریاست دی۔ تو ان دونوں حالتوں کو سامنے رکھو کہ ایک وہ مقام ہے جہاں پر تم پر ظلم کیا جاتا تھا اور تمہیں اللہ کے دین سے روکا جاتا تھا، اور اب تمہیں اس جگہ، اس ملک میں یا اس شہر میں جگہ ملی جہاں تم آزادی سے اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو یہ اللہ نے تمہیں جگہ دی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے تمہاری مدد کی اپنی نصرت سے۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تمہیں رزق دیا۔ تو جس طرح جگہ ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو اللہ کا رزق کھاتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مدینے کے پھل اللہ نے تمہیں دیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 ہے۔ آج کا بامحاورہ ترجمہ، روا ترجمہ اس طرح ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب تم مکی زندگی میں عدداً تھوڑے تھے اور تم اس بات سے بھی خوفزدہ رہتے تھے کہ طاقتور لوگ تمہیں اچک لیں گے۔ پس ہجرت مدینہ کے بعد اس اللہ نے تمہیں آزاد اور محفوظ ٹھکانہ وطن عطا فرما دیا اور تمہیں اپنی مدد سے قوت دی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا فرما دی، تاکہ تم اللہ کی بھرپور زندگی کے ذریعے اس کا شکر بجا لا سکو۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں دونوں حالتوں کا ذکر ہے کہ پہلے جب تم کمزور تھے اور تم پر قسم قسم کے فتوے لگائے جاتے تھے اور تمہیں کبھی گمراہ اور کبھی کیا کیا کہا جاتا تھا اور تم پر پابندی لگائی جاتی تھی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، تمہاری تعداد کم تھی، تم کمزور تھے، مستضعفون فی الارض، اور تمہیں ہمیشہ ڈر ہوتا تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس۔ پھر کیا ہوا؟ فآواکم، اللہ نے تمہیں جگہ دی۔ تو جگہ ملنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ نے تمہاری مدد کی۔ کیسے؟ جیسے کہ جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے تمہیں مدینے کے پھل عطا کیے۔ ان سب باتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ وطن سے محبت بالکل ناجائز ہے،
حرام ہیں وہ بھی انتہا پسندی پر ہیں، ان کی بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بس وطن ہے، اس کے لیے اگر تمہیں کفر بھی اختیار کرنا پڑے تو کر لو، لیکن محبت وطن کی سب سے پہلے، وہ بھی غلطی پر ہے۔ اور صحیح راستے پر کون ہیں؟ جو اعتدال والے راستے پر ہیں، اپنے آزاد وطن پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اسی طرح ہجرت بھی ایک پسندیدہ عمل ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت دین کی خاطر یہ پسندیدہ عمل ہے، جیسا کہ مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ آئے، تو اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ آنا اور مدینے کو آباد کرنا اور مدینے سے محبت رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کو پسند آیا۔ چونکہ وطن اور اپنے علاقہ سے محبت ایک فطری محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مہاجر صحابہ کرام جو اپنے وطن کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کی قدر کی اور ان کی تعریف میں قرآن مجید نازل فرما دیا۔ قرآن مجید کی پارہ نمبر 28 میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8 میں ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اس آیت میں مال فے کے احکامات ذکر ہے کہ مال فے ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہیں جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہے، یعنی وہ دنیا کے طلبگار نہیں بلکہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، وہ اس کے طلبگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح قرآن مجید میں جان اور وطن کی قربانی کا ایک ساتھ تذکرہ، ذی وقار سامعین کرام، اپنے وطن اور اس کی مٹی سے پیار اور محبت کرنا ایک فطری عمل ہے، اور اسلام نے بھی اس فطری عمل کو برقرار رکھا ہے، اور اس بات کا اندازہ قرآن مجید میں موجود کئی مقامات سے، کئی آیتوں سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جانوں کی محبت کو وطن کی محبت کے ساتھ ملا دیا ہے۔ انسان جس طرح اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اسی طرح انسان اپنے وطن سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم لکھ دیتے ان پر، فرض کر دیتے ان پر، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنے جان کی قربانی پیش کرو، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ یا اپنے گھروں سے نکل پڑو، اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دو، مَا فَعَلُوهُ تو یہ مشکل کام یہ لوگ نہ کرتے۔ یعنی یہاں کچھ لوگوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی مشکل حکم نہیں دیا، اگر ان کو دیگر صحابہ کرام کی طرح مشکل ترین احکامات دیے جاتے، جیسا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو اللہ کی محبت میں اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں اور اپنے گھر بار بھی قربان کر دیے ہیں، ہم تو ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میں تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے صحابہ دیے ہیں کہ جن کا ایمان پہاڑوں سے بڑھ کر مضبوط ہے۔
تو یہاں مدینہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو منافقین تھے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو صحابہ کرام کی طرح مشکل ترین حکم دیے جاتے تو یہ مشکل ترین حکم ان سے یعنی ان پر عمل نہ ہو سکتا، کیونکہ انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، اور انہیں یہ حکم دیا جاتا کہ جان کی قربانی پیش کرو تو پھر یہ پیش نہ کر سکتے، اسی طرح اپنے گھر بار کی قربانی پیش کرو تو فرمایا ما فعلوہ، یہ کام ان سے نہ ہو سکتا، الا قلیل منہم، مگر ہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو وہ یہ کام بھی کر لیتے، اور فرمایا ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، ہاں ان کو جو حکم دیا جاتا ہے، جس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، اگر یہ اس پر عمل کرنے لگ جائے یا اس پر عمل کرتے لکان خیرا لہم، تو یہ بات ان کے لیے باعث خیر ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے دین پر عمل کرنا انسان کے لیے باعث خیر ہے، وہ اشد تثبیتا، اور یہ بہت زیادہ ان کے لیے دین پر مضبوط اور قائم رہنے کے لیے یہ بات بہت ہی زیادہ بہتر ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے سے انسان کو خیر ملتی ہے، اور اسی طرح انسان کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، اور انسان کو ایک قوت مل جاتی ہے، انسان کا دل جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ذی وقار سامعین اکرام، انسان کا وطن سے محبت کرنا قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن مجید پارہ نمبر 10 میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں قل ان کان آباؤکم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اس آیت میں انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان کا ذکر ہے، اور ان کی محبت سے منع نہیں ہے، لیکن ان کی محبت کو اللہ اور رسول کی محبت سے بڑھانا منع ہے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، فرما دیجئے کہ اگر تمہارے والدین اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، اور تمہارے جوڑے، تمہاری بیویاں، اور تمہارے خاندان، اور تمہارا وہ مال جو تم کماتے ہو، جو تم نے کمایا ہے محنت کر کر کے، جو پیسہ تم نے بنایا ہے، اور تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار جس کے مندی کا اور جس کے ختم ہونے کا تمہیں ڈر ہے، نقصان ہے، اندیشہ ہے، اور تمہارے وہ مکانات یعنی جہاں تم رہتے ہو، تمہاری جگہ، اگر جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ زیادہ محبوب ہو جائے، یہاں بات یہ ہے کہ اگر یہ محبوب ہے تو ممنوع نہیں، لیکن اگر یہ اللہ اور رسول کی محبت سے بڑھ جائے، فرمائے احب الیکم، یہ زیادہ محبوب ہو جائے تمہیں من اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں محبت وطن کی نفی نہیں فرمائی، صرف وطن کی محبت کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد پر ترجیح دینے سے منع فرمایا، لہٰذا اس آیت سے بھی وطن سے محبت کا شرعی جواز ملتا ہے۔ پھر اسی طرح وطن پر قابض ظالموں سے اپنا وطن بچانے پر جہاد کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، یہ آیت مبارکہ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیتیں، لیکن چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد بنانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو شرکیات سے، بدعات اور خرافات سے اور گمراہیوں سے بچائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔